السلام علیکم جی۔ ایک انڈین اسٹرالوجر ہیں جن کا نام ہے آچاریہ سلیل۔ وہ اسٹرالوجر بھی ہیں اور ہندو مذہب کے آچاریہ، یعنی جس طرح مسلمانوں کے ہاں علامہ یا مولانا ہوتے ہیں اس طرح ان کے ایک مذہبی رہنما ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ تہلکہ خیز پیشن گوئیاں کی ہیں، اور یہ پیشن گوئیاں ایسی ہیں کہ عمران خان کے فین، چاہنے والے، پی ٹی آئی کے فالوورز انتہائی خوش ہوں گے اور نون لیگ اور پی پی کے کارکن پریشان ہو جائیں گے۔ خصوصاً نواز شریف اور شہباز شریف کے چاہنے والوں کے لیے انہوں نے انتہائی پریشان کن پیشن گوئیاں کی ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ ان کی پیشن گوئیاں پوری طرح سن کر یہ جان سکیں کہ انہوں نے ایسی کیا باتیں کر دی ہیں کہ پی ٹی آئی والے خوش اور نون لیگ اور پی پی والے پریشان ہو جائیں گے۔ باقی اب آچاریہ صاحب چونکہ بھارتی ہیں، لہٰذا ان کی پیشن گوئیوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ایڈوانس میں بتا دوں کہ وہ اپنی پاکستان کے خلاف نفرت اور بغض کو چھپا نہیں سکے، اور انہوں نے ایک درمیانی یا ایک بیلنسڈ پوائنٹ آف ویو بتانے کی بجائے پاکستان کے حوالے سے اپنی نفرت اور بغض کا، حسد کا کھل کر اظہار بھی کیا ہے۔ لہٰذا ان پیشن گوئیوں کو سن کر اگر آپ کو لگے پاکستان کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی خطرناک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ان کی پیشن گوئیوں میں جو کچھ پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے اس میں سے کچھ تو شاید ستاروں کی چال ہو، مجھے نہیں لگتا وہ ستاروں کی چال ہوگی، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے غصے، نفرت، بغض اور حسد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کی سیاستدانوں کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں، عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، پیپلز پارٹی، اس کو آپ ویٹیج دے سکتے ہیں کہ اس میں کوئی چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ضرور ملیں۔ تو پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ میں خود اور کئی دوسرے انڈین جوتشی بھی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کافی کچھ کہہ چکے ہیں جو کہ اتنا اچھا اور حوصلہ افزا نہیں ہے، اور وہ جوتشی بتاتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اتنا روشن بھی نہیں ہے، اور وہ خطرناک عرصہ جو پاکستان کے مستقبل کو خراب کرنے کا باعث بنے گا، خدا نخواستہ وہ 2022 سے شروع ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ حاکم بدہن پاکستان کئی ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن آچاریہ صاحب کی اس بات پر یقین کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر ابھی تک بہت سی ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان قائم و دائم ہے۔ اب اس کے علاوہ سن 2000 کے بعد اور 9/11 کے بعد تو مسلسل ایسی پیشن گوئیاں کی جاتی رہی ہیں۔ کبھی 2010 کی ڈیڈ لائن دی جاتی تھی، کبھی 2015، کبھی 2020، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کچھ مسئلے مسائل ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن اور مضبوط ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان کی کنڈلی خراب ہے۔ پاکستان بھارت سے ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جلد بازی میں ملک کو آزاد تو کروا لیا گیا۔ حالانکہ اس وقت کے جوتشیوں نے یہ مشورہ دیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تقسیم کا دن کچھ آگے پیچھے کر لیں، 14 اور 15 اگست نہ رکھیں کیونکہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مذہبی سیاست اور فوجی مداخلت، جس نے پورے ملک کو خراب اور تباہ کر دیا ہے، اور نفرت اور احتجاجی سیاست نے رہی صحیح کسر نکال دی ہے، اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ملک قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اور ان قرضوں کی رقم تو ادا کرنا دور کی بات ہے، ان کا سود ہی ادا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ لہٰذا پاکستان کو ہمیشہ استعمال کیا گیا دوسرے مغربی ملکوں کی طرف سے، امریکہ وغیرہ کی طرف سے، اور مختلف مذاہب کو لڑا کر، مختلف مسالک کو لڑا کر ملک کو خراب کر دیا گیا۔ پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عمران خان کا تختہ الٹا جائے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ یہ سب کچھ بھارت کے کئی جوتشیوں نے بتایا ہوا تھا کہ پاکستان میں ایسا ہونے جا رہا ہے، اور ان کی یہ تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ جب اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹ ہوا اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان دوبارہ انتخابات کے بعد طاقت میں آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ حالانکہ انہوں نے پچھلے دور حکومت میں اپنے لوگوں کے لیے ظاہری طور پہ کچھ زیادہ نہیں کیا، جو وعدے کیے تھے وہ کچھ زیادہ پورے نہیں ہو سکے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ان کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اصل مسائل سے لا علم ہے۔ لوگ ووٹ کے بعد پوچھتے ہی نہیں کہ ہمارے مسائل کا کیا بنا اور حل کیوں نہیں ہوئے۔
ترقی کیوں نہیں ہو رہی، کرنسی کی قدر کیوں گر رہی ہے، قرضے کیوں بڑھ رہے ہیں وغیرہ۔ لہٰذا جب تک عوام میں شعور پیدا نہیں ہوتا تب تک زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آچاریہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی نے اس ملک کو بہت نقصان دیا ہے، آئندہ بھی سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی عروج پر رہے گی۔ اس کے علاوہ آچاریہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی نے اس ملک کو بہت نقصان دیا اور آئندہ بھی سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی اور اس طرح کے مسئلے رہیں گے۔ ملک کو عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی، خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑے گا، اور یہ تو واقعی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہم گندم اور چاول اور تمام زرعی اجناس باہر سے منگواتے ہیں۔ یہ واقعی ہماری پالیسی میکرز کی اور گورنمنٹس کی ناکامی ہے۔ اس کے بعد آچاریہ صاحب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا انتخابات کے بعد عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ کیا وہ ملک چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے نواز شریف کی طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی کنڈلی دیکھی جائے تو وہ ایک خوش قسمت ترین انسان کی کنڈلی ہے۔ لہٰذا اپریل 2022 میں جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو اس وقت کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا عمران خان کی کنڈلی مزید پاورفل ہوتی جائے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بشرطے کہ عمران خان کے لیے حالات ایسے نہ بنا دیے جائیں کہ ان کو ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑے۔ اگرچہ ان کی کنڈلی ایسا کچھ نہیں بتاتی کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑے گا، لیکن پھر بھی ان کو اپنی سلامتی اور سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بہت سے حکمران وقت اور سابق حکمران سیاستدان قتل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا عمران خان کی جان کو بھی خطرہ نظر آتا ہے، ان کو اپنی جان کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا، سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی اور اپنی سیکیورٹی انتہائی ٹائٹ کر کے رکھنی پڑے گی۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آخر میں وہی ریکویسٹ جو پہلے ہم نے کی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔